اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا رب زدنی علما اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہم شروع کرنے لگے ہیں اپنے لفظ بہ لفظ جو ہے قرآن ترجمے کا۔ تو اس سے پہلے میں نے سوچا کہ ہم جو ہے وہ سورہ فاتحہ کو سٹارٹ کریں۔ اس سے پہلے ہم تھوڑا سا گراؤنڈ ورک لے کر لیں کہ ہم جو ہے نا وہ کیسے پڑھیں گے، ہمارا پڑھنے کا فارمیٹ کیا ہوگا، ہماری پڑھنے کی نیت کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم کس قرآن سے پڑھیں گے، تاکہ یہ کہ آپ لوگوں کو فالو الانگ کرنا اور اس کو سیکھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے، ٹھیک۔ اور تو اب سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی جو ہے نا وہ نیت سیٹ کرتے ہیں کہ ہم کیوں قرآن کا جو ہے نا وہ لفظ بہ لفظ ترجمہ سیکھیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، کیا مطلب خالی قرآن کا عربی میں پڑھ لینا کافی نہیں ہے، ٹھیک۔ تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے وہ آیت دیکھتے ہیں جو ہمیں پتہ ہے کہ سورۃ البقرہ کے اندر آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے اور کیا ہے کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ تو جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے اس قرآن سے جو ہے وہ ہدایت حاصل کرنی ہے اور اس قرآن سے جو ہے نا وہ بینیفٹ بننا ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہدایت کس کے لیے، متقین کے لیے۔ تو اگر آپ نے ہدایت حاصل کرنی ہے تو سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے نا کہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ اگر آپ عربک لینگویج میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، الحمدللہ آپ کو اس کی برکت ضرور ملے گی جتنے بھی آپ جو ہے نا قرآن ختم کر لیں، لیکن یہ کہ جب تک آپ اس کی ترجمہ نہیں سیکھیں گے، آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے، ٹھیک، تو پھر آپ کو ڈائریکشنز کیسے سمجھیں گے؟ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی انسٹرکشن مینول ہو اور وہ انسٹرکشن مینول آپ کی زبان میں نہ لکھا ہو، چائنیز میں لکھا ہوا ہو یا فرینچ میں لکھا ہو، کسی بھی اور لینگویج میں لکھا ہو، عربک میں لکھا ہو، تو آپ کو سب سے زیادہ یہ پریشانی ہوگی، بھائی مطلب یہ تو میری لینگویج میں ہی نہیں ہے، میں اس سے انسٹرکشنز کیسے حاصل کروں نا، مجھے کیا پتہ کہ ڈائریکشنز کہاں ہیں۔ تو بالکل اسی طرح اگر ہم نے بھی قرآن سے جو ہے وہ ہدایت حاصل کرنی ہے، اگر ہم نے بھی اس کو واقعی اپنی زندگی میں ڈھالنا ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ھدی للمتقین، ہم نے ان میں سے بننا ہے جن کو اس کی ہدایت ملتی ہے، تو اس کا جو سب سے پہلا جو بیریئر اور جو اسٹیپ ہے نا جو ہمیں ریموو کرنا ہوگا کہ ہمیں قرآن سمجھ آئے۔ جب ہم عربی میں بھی پڑھ رہے ہوں تو بالکل ایسے ہی ہو کہ ہمارے دماغ میں چل رہا او اچھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں، اور اس کی جو بیسٹ ہمیں حدیث ملتی ہے وہ بھی ہمیں یہ ملتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ تلاوت بھی فرما رہے ہوتے تھے کسی بھی جو ہے نا وہ سورت کی، تو جہاں پر کوئی آیت ایسی آتی تھی کہ جس میں جنت کا تذکرہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکتے تھے اور جنت کا سوال کرتے تھے، وہیں پر دعا کرتے تھے، اور جہاں پر جہنم کا تذکرہ ہوتا تھا تو وہیں پر رکتے تھے اور جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ تو اب یہ دیکھیں نا، یہ بات اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سنت کے اوپر عمل کریں اور ہم اس طریقے سے قرآن پڑھیں، تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہی ہے کہ ہمیں سمجھ آئے گی کہ کہاں پر جو ہے نا وہ جنت کا تذکرہ ہو۔ بلکہ چلیں جنت اور جہنم تو الحمدللہ ہم اردو اسپیکنگ ہیں، اور مطلب اردو ہندی کے اندر ہمیں ایٹ لیسٹ کہاں پر جنات کی بات ہو رہی ہے اور جہنم کی بات ہو رہی ہے، ہمیں جنرل آئیڈیا تو ہو جاتا ہے، لیکن ایگزیکٹلی جنت کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر کیسی مسندیں ہوں گی، یا وہاں پر کپڑے کیسے ہوں گے، وہاں پر زیور کیسے ہوں گے، جب آپ کو ایگزیکٹ سمجھ آئے گی وہی باتیں تو آپ کی فیلنگ کیا ہوگی، اور آپ پھر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ویسے ہی اسی چیز کا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی مسندیں چاہیے، ہمیں ایسے کارپیٹس ہوں، ہمارے لیے جو ہے نا وہ اس قسم کے جو ہے وہ زیورات ہوں، ایسے لباس ہوں، تو آف کورس مطلب فیلنگ بھی چینج ہوگی، ایمان کا بھی لیول ڈفرینٹ ہوگا اور عمل میں بھی تبدیلی آئے گی، ٹھیک۔ تو یہ ہماری فرسٹ آف آل انٹینشن ہے کہ ہم اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ہدایت ہمیں صرف کیسے مل سکتی ہے؟ جب ہم پڑھیں بھی تو ہمیں سمجھے، اور سب سے زیادہ میں کہتی ہوں کہ آپ کو جو ہے نا جو انسپریشنل اس کی وہ ہوگی، مطلب اس کا ریوارڈنگ ایکسپیرینس ہوگا، وہ تب ہوگا جب قرآن کہیں پڑھا جا رہا ہوگا، چاہے وہ تراویح کے اندر پڑھا جا رہا ہے، کسی شیخ کی آپ نے جو ہے نا وہ گھر پہ ریکارڈنگ لگائی ہے، یا آپ حج عمرہ کرنے جو ہے وہ خانہ کعبہ کے ہیں، اور پھر جس وقت آپ قرآن جو ہے نا وہ سنیں گے، اور تراویح میں صرف اس کا انتظار نہیں کر رہے ہوں گے کہ مجھے امام صاحب جو ہے وہ کب اللہ اکبر کہیں گے، میری تو ٹانگیں دکھ گئی ہیں، ایک ٹانگ سے دوسری ٹانگ، دوسری ٹانگ سے پہلی ٹانگ، اور جو ہے نا پورے کے پورے جو جانماز کے وہ ہیں پیٹرنز ہیں وہ بھی سارے غور کر لیے، کاؤنٹ کر لیے کہ اس کے اوپر کتنے ڈاٹس ہیں، کتنے ممبر بنے ہیں، ابھی بھی امام صاحب نے اللہ اکبر نہیں کہا، تو پھر یہ سب کچھ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا کہ ادھر وہ پڑھ رہے ہوں گے اور ایپ سے آپ کو فیل ہوگا جیسے آپ کے دل کے اوپر جو ہے نا وہ قرآن کا ڈائریکٹ اثر ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے۔ یہ سارے جو مسئلے مسائل ہیں کہ جو ہے نا کیا نام ہے تراویح اتنی لمبی کرا دی، پاؤں میں درد ہو گیا، یہ ساری باتیں اسی وجہ سے نا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے، انشاءاللہ روز بروز مطلب قطرہ قطرہ 10 منٹس کر کے ہم اس قابل بنے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن دکھائے کہ ہم حرم میں خانہ کعبہ میں جو ہے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں، اور جب امام جو ہے وہ فجر کے وقت جمعے کے اندر جب وہ ریسائٹ کر رہا ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ورڈز، تو ہمیں ڈائریکٹ سمجھ آ رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہماری آنکھوں سے جو ہے وہ اس سمجھ بوجھ کی وجہ سے آنسو نکل آئے، ٹھیک۔ تو ہم اپنی اچھا، اور نیت کیا ہے پھر؟ اب نیت
بات یہ بھی ہے کہ جو ہے نا آپ سمجھنا چاہتے ہیں لیکن پھر اگین یہ والی بات ہے اتنا مشکل ہے, اتنی عمر گزر گئی ابھی تک نہیں سیکھا. نہیں, لینگویج عربک لینگویج تو بہت مشکل ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ مطلب کوئی آج تک جو ہے وہ اتنا بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں, لوگ 60+ بھی ہو جاتے ہیں, کوئی نہیں کہتا کہ انگلش مشکل ہے. سارے کوشش کرتے ہیں اگر انگلش والی اسپیکنگ کنٹری میں آ گئے ہیں تو نہیں اب ہمیں انگلش آنی چاہیے, جیسے تیسے بھی ہو 2 لفظ کر کے سیکھیں, ٹھیک. جبکہ قرآن کا اس کے مقابلے میں کیا وہ ہے جو ہے نا, ہم یہ آیت دیکھتے ہیں سورہ القمر کی, اور اس آیت کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارا انشاءاللہ جو قرآن سمجھنے کا پیٹرن ہے وہ کیسے ہوگا, ٹھیک. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ سورۃ القمر میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہم اس کو کریں گے کیسے, میں ویسے ہی آپ کو جو ہے نا وہ قرآن لفظ بہ لفظ ورڈ بائی ورڈ سپریٹ کر کے دکھاؤں گی, اور انشاءاللہ ہم پورے قرآن کے لیے یہی پیٹرن یوز کریں گے. اور لقد یقیناً صرف ون ٹائم یقیناً نہیں ہے, انشاءاللہ ہم اس کو ورڈ سپریشن میں دیکھیں گے کہ لا کا مطلب بھی یقیناً ہے, قد کا مطلب بھی یقیناً ہے. 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک یقیناً, یسرا سے آسانی, ٹھیک ہے. تو جو ہے نا کیا نام ہے, آسان کر دیا. نہ کس نے آسان کر دیا, ہم نے آسان کر دیا, اس لیے یہ پنک میں کلر کوڈڈ ہے کہ ہم نے آسان کر دیا ہے القرآن, قرآن کو. لذکری کس لیے, کس شخص کے لیے آسان کیا ہے, لیے ذکری ریمائنڈر کے لیے, جو کوئی اس سے ریمائنڈر لینا چاہے, تذکرہ لینا چاہے, نصیحت لینا چاہے, ٹھیک ہے. تو ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے, تذکرہ کرنے کے لیے, نصیحت کے لیے جو ہے وہ ہم نے آسان بنا دیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, فا پس یا تو, یہ پنک میں کلر کوڈ ہوا ہے. حل کیا, من سے ہے کوئی, من سے ہے کوئی, مدکر میم پیش لینے والا, دکر ذکر کی جو ہے نا کیا نام ہے آسان ترین فارم ہے. ویسے ذکر آتا ہے لیکن اس دال کو بھی جو ہے نا وہ دال میں کنورٹ کر دیا گیا لفظ پہ آسانی کے لیے کہ اتنی آرام سے آپ اس کی نصیحت جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. کیوں, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا. تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک طرح کا ہمارے سے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً ہم نے آسان کر دیا اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, جو سمجھنا چاہے, اس سے ریمائنڈر لینا چاہے. تو پھر ہے کوئی جو اس سے جو ہے نا وہ نصیحت حاصل کرے. جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے ہیں تو ہم فوراً سے, وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی والنٹیئر کویشچن کوئی ٹیچر پوچھے تو فوراً سے سب سے اچھا وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جو فوراً سے کہ ہاں میں یہ کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے نا ہم اس قرآن کو سیکھیں. اور آپ, اللہ تعالیٰ, ہماری کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم یہ آسان کر سکیں اس کو پڑھنا پڑھانا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ ہی ہمارے لیے جو ہے وہ اس کو سیکھنا بھی اور اس کو سکھانا بھی آسان کر دیں, جیسا کہ آپ نے وعدہ کیا سورۃ القمر میں کہ ہم نے اس کو آسان کیا. تو یہ میں نے آپ کو اس آیت کے اندر یہ پیٹرن دیا ہے کہ اس طرح کر کے ہم بالکل قرآن کو جو ہے نا جیسے کہتے ہیں نا اسمالسٹ پاسبل یونٹس, ہم اس کے اندر اس کو ڈیوائڈ کر دیں گے کہ لا کا کیا مطلب ہے, قد کا کیا مطلب ہے, اگر آخر میں کہیں پر نون الف آ رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے, اگر شروع میں لام زیر آ رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے, شروع میں میم پیش آتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے. تاکہ اس سے سب سے زیادہ فائدہ کیا ہوگا, آپ کی بیسک اسٹرانگ ہو جائیں گی. جب آپ بائی دا ٹائم سورۃ البقرہ کریں گے تو کیا ہوگا کہ جو ہے نا کیا نام ہے, کیونکہ آپ نے اتنے سارے ورڈز اس کے اندر میمورائز کر لیے ہوں گے کہ اچھا نا کا یہ مطلب ہے, لا کا, قد کا, لی کا. تو اب آپ کو ریپیٹیشن, جب آپ کسی اور قرآن کی جو ہے نا کوئی صورت بھی پڑھیں گے, کوئی اور جز بھی پڑھیں گے تو آپ کو مطلب ریوارڈنگ ہوگا اور آپ کو لگے گا ہاں مجھے تو واقعی قرآن سمجھ آنا شروع ہو گیا. تو الحمدللہ اس کے لیے یہ جو میں نے مطلب آپ لوگوں کے سامنے کھلا ہوا ہے مصباح القرآن کے نام سے, یہ ایک پورے پاروں کا 30 پاراس کا جو ہے یہ سیٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے پروفیسر عبدالرحمن طاہر کو کہ پروفیسر عبدالرحمن طاہر نے اس کو جو ہے نا وہ اتنا اچھا کلر کوڈ کر کے, جیسا میں بھی آپ کو دکھا بھی رہی تھی کہ 3 کلرز کے اندر کے ایک پنک کلر ہے اور اس کا جو کورسپونڈنگ ترجمہ ہے وہ نیچے پنک میں لکھا ہوا ہے. اسی طرح جو ہے نا کچھ ورڈ جو ہیں وہ بلو میں اور اس کا کورسپونڈنگ ترجمہ نیچے بلو کے اندر دیا ہوا ہے, اور کچھ کلرز جو ہے ورڈ جو ہیں وہ ہمارے پاس گرے میں ہیں اور ان کا جو کورسپونڈنگ ترجمہ ہے وہ نیچے گرے میں دیا ہوا ہے. تو اس طرح ہم انشاءاللہ ورڈ سپریشن میں اور کلر کوڈنگ کے تھرو اس قرآن کو جو ہے وہ انشاءاللہ سیکھیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا یہ مصباح القرآن جو ہے یہ پارے آرڈر کریں تو میں اس کے لیے جو پاکستان میں لنک ہے آپ فزیکل پارے بھی آرڈر کر سکتے ہیں, اور میں وہ بھی جو ہے نا وہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی ویڈیو کی. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کو اویلیبل نہیں بھی ہے تو جیسے میں پڑھا رہی ہوں یہاں پر PDF کے تھرو, تو بالکل آپ مطلب کوئی اس میں وہ نہیں ہے, حرج نہیں ہے کہ اچھا اب ہمیں فزیکل بک نہیں مل سکتی تو کیا ہم نہیں سیکھ سکیں گے, بالکل بھی نہیں. جیسے میں آپ پڑھا رہی ہوں اسی طرح آپ اپنے سامنے PDF سامنے رکھیں. بس صرف ایک چیز میں آپ مطلب اس میں میری آپ سے ایکسپیکٹیشن ہوگی, دیکھیں کہ خالی ویڈیوز دیکھنے سے نا آپ کو قرآن آ نہیں جائے گا. خالی ویڈیوز دیکھنے سے ہاں ٹھیک ہے الحمدللہ بہت برکت بھی ملے گی, تھوڑا بہت سمجھ بھی آئے گا, لیکن پکا اس وقت ہوگا جس وقت آپ اپنے گھر جا کے اس کو اسی طرح جیسے میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ سپریشن کراؤں گی نا, وا لا قد, تو اسی طرح اس کو پڑھیں آپ, وا اور
لا یقیناً، قد یقیناً، یسر آسان کر دیا ہے، نہ ہم نے. اس طرح اس کو ورڈ بائی ورڈ جو ہے نا وہ آپ اپنے پاس جو ہے وہ ریوائز کریں گے اور میمورائز کریں گے. ایٹ لیسٹ میں یہ ایکسپیکٹ کروں گی کہ ایٹ لیسٹ اس کو 3 ٹائمز، جتنی بھی ہم آیات پڑھیں گے، بہت زیادہ آیات نہیں پڑھیں گے ایک وقت میں، جو ہے نا کہ ہمیں میکسیمم ہو سکتا ہے 4 پڑھیں، 5 پڑھیں، ٹھیک ہے، آیت کی لینتھ کے لحاظ سے ہو سکتا ہے کبھی 1 ہی پڑھیں. تو جتنا بھی ہم پڑھیں تو آپ ضرور کوشش کریں کہ ایک ویڈیو کے بعد اس کو گھر میں ایٹ لیسٹ 3 ٹائمز، اور میکسیمم تو پھر اسکائی از دا لمٹ کہ آپ جو ہے نا وہ 7 بار پڑھیں، 10 بار پڑھیں. لیکن اس سے کیا ہوگا کہ وہ ایک بار جو ویڈیو سن کر آپ کے فوراً سے مطلب آپ کے برین پہ جو امپریشن پڑا ہوگا نا، وہ کیا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ اسٹرینتھن ہو جائے گا اور سالیڈیفائی ہو جائے گا. پھر جو میں آپ کو کنیکشن بتا رہی ہوں نا کہ آپ کسی اور صورت کو بھی پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آنے لگے گا. تو اس کے لیے میں تو اپنی یہ تھوڑی سی محنت کر رہی ہوں آپ کو پڑھانے کے لیے، لیکن آپ کا بھی کیا کام ہے کہ جب آپ گھر جو ہے نا کیا نام ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جب اس کو بند کریں تو بھی کوشش کریں کہ اسی پارے سے ورڈ بائی ورڈ جو ہے نا وہ اپنی ریویژن کریں ایٹ لیسٹ 3 ٹائمز اور میکسیمم 7 to 10 ٹائمز. اور اس کے علاوہ مطلب یہ قرآن کے ساتھ میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ جو ہے نا یہ بریک ڈاؤن کر کے تو بتاؤں گی، ساتھ کا ساتھ میں نے یہاں پر جو ہے نا وہ کچھ نوٹس بھی بنائے ہیں جس کے تھرو میں آپ کو جو ہے نا جو امپورٹنٹ ورڈز ہوں گے یا جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہوں گے ان کی ایک وکیبلری شیٹ بنا دوں گی، ٹھیک ہے. جس سے کیا ہوتا ہے کہ مطلب ٹھیک ہے الحمدللہ آپ کے پاس ٹائم ہوا پورا کا پورا بھی بہت زیادہ بار ریوائز کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک ڈیفیکلٹ ورڈز کی وکیبلری شیٹ بنی ہوئی ہو، یا اسپیسیفکلی شروع میں تو بہت زیادہ ہی ورڈ جو ہے نا وہ ہمیں نہیں آتے ہوں گے، تو شروع میں اگر آپ نے اپنی بیسکس میں بتا رہی ہوں نا جیسے سورۃ البقرہ ہے، آپ نے اپنی بیسک اسٹرانگ کر لی اور اس وقت وکیبلری بہت اچھی کر لی، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ ڈومینو ایفیکٹ ہوتا ہے کہ ایک کے اوپر دوسری چیز جو ہے وہ بلڈ ہوتی ہے، اور ایک مشکل چیز جو ہے وہ پہلا سٹیپ جو ہے وہ دوسرے کو آسان کرتا ہے. تو جتنا آپ نے اچھا جو ہے نا وہ انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کو، سورۃ البقرہ کو پڑھا، انشاءاللہ آپ کے باقی جو ہے نا قرآن کے پارے وہ بھی اتنے ہی زیادہ آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی جو ہے نا کیا نام ہے ہم اپنی پہلی جو انٹروڈکٹری ویڈیو اس کو ختم کرتے ہیں. تو انشاءاللہ میں آپ سے جو ہے نا وہ اپنی فرسٹ ویڈیو میں سورۃ الفاتحہ کے لفظ بلفظ ترجمے کے ساتھ ملوں گی. تب تک آپ کا کام یہ ہے کہ آپ جو ہے نا کیا نام ہے سبسکرائب کر لیں اس چینل کے اوپر، تاکہ جب میں کوئی نیو ویڈیو پوسٹ کروں تو وہ آٹومیٹیکلی آپ کو ایک جو ہے نا وہ ریمائنڈر آ جائے. اور پلیز جب میں انشاءاللہ نیکسٹ اس میں پڑھانا شروع کروں گی تو کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیں کہ مجھے اس میں کیا امپروومنٹ کرنے کی ضرورت ہے، یا کوئی کویشچن ہے یا کوئی کنفیوژن ہے تو ڈو لیٹ می نو. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.